الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 شروع کریں گے۔ ٹاپک لکھیں رکوع نمبر 15 اللہ کی غلامی اور فرما برداری۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، اور خریدو انہیں مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست کے مطابق اس کی حیثیت، یہ ہرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے ان کے مہر، تو نصف مہر جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے یا معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس میں، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو تو پیدل یا سوار، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں جو نہیں تم جانتے تھے۔ اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دو 1 سال تک نہ نکالا جائے، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں مناسب طور پر، اور اللہ بہت زبردست بڑا دانا ہے۔ اور جب طلاق دی گئی ان کو رخصت کرو انہیں مناسب طور پر یا سامان دو انہیں مناسب طور پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اگر تم عقل والے ہو، تعقلون تم سمجھتے ہو۔ دیکھیں اس رکوع میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے۔ میں نے صرف شارٹ ترجمہ پڑھا اور اس میں سے ہی آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کنڈیشن کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ رخصتی سے پہلے طلاق دے تو احکامات یہ ہیں، رخصتی کے بعد طلاق دے تو احکامات یہ ہیں۔ مہر عورت کا حق ہے، مہر عورت کا حق ہے۔ اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ عورتیں بہت زیادہ مہر باندھتی ہیں تو وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے حد لگا دی کہ یہاں سے زیادہ عورتیں مہر نہیں باندھ سکتی۔ منبر سے اترے جا رہے تھے، ایک عورت نے روک دیا، کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ اس ٹائم امیر المومنین کہنے لگے اگر اللہ نے قرآن میں کنتار فرمایا، کنتار کہتے ہیں خزانوں کو، اللہ نے فرمایا مردوں کو کہ اگر تم خزانے دو بیویوں کو تو جب تم انہیں طلاق دے دو تو ان سے ذرا بھی واپس نہ لو، تو آپ کیسے خادم مقرر کر سکتے؟ مجھ جیسا اور آپ جیسا بندہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک ہماری انا پر ٹھیس پڑ رہی تھی، ایسا ہی تھا نا، انا پر ٹھیس پڑ رہی تھی کہ بھائی میں نے ایک فیصلہ کر دیا، جب میں فیصلہ کر کے نیچے اترا، میں اس ٹائم امیر المومنین ہوں اور یہ ایک عام سی عورت مجھے روک کے کہہ رہی ہے، تو دل بڑا دکھتا ہے نا، تو کوئی بھی فیصلہ کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتنے باعمل۔ تو طلاق کے احکامات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے کہا کہ کنتار کا لفظ آیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا اگر تم خزانے بھی دیتے ہو نا
پھر بھی اگر تم انہیں طلاق دو تو ان سے کچھ بھی نہ لو، تو آپ کیسے منع کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنی انا کی بات نہیں کی کہ میں نے حکم دے دیا تھا، وہ سر تسلیم میں خم کرنے والے تھے. انہوں نے دوبارہ مجمع اکٹھا کیا، دوبارہ لوگ بولے، کہنے لگے ابھی ابھی جو میں حکم دے کے گیا تھا نا، میں اس کو منسوخ کرتا ہوں. کیوں؟ جب بات اللہ کی آگی. کہتے ہیں مجھے پہلے دین کی سمجھ نہیں تھی، ایک عورت نے مجھے دین کی سمجھ دلا دی، تو اب آپ جتنا مرضی مہر باندھی. دیکھیں جو آج کے زمانے کی بات ہے نا، آج کا جو دور ہے، جو خواتین ہیں وہ سچی جو بات ہے، تو جب مہر یا شادی کی بات آتی ہے تو اپنی انا کو بہت زیادہ بیچ میں لے کے آتی ہے. ہم نے اتنے لاکھ مہر باندھنا ہے، ہم نے اتنے لاکھ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اگر مہر کا حکم قرآن میں ہے تو پھر ہم سارے احکامات قرآن کے مطابق ہی کرتے ہیں نا، پھر دلہنیں بھی قرآن کے مطابق بنے. اب جو آپ کو وہ بیچارہ اپنی ساری زندگی کے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو اتنے تولے زیورات لا کے دیتا ہے، وہ کس میں آتا ہے؟ وہ بھی تو مہر میں ہی آتا ہے. وہ جو اتنے سوٹ کپڑے کے بنتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ مہر میں ہی بنتے ہیں نا. اس کے علاوہ آپ کو اور کتنا سا مہر چاہیے؟ اور لڑکیاں کہتی نہیں ہم نے اتنے لاکھ بن. اور پھر نیت یہ نہیں ہوتی. اگر نیت تو یہ ہونا کہ رب العالمین کا حکم ہے پھر تو بات ٹھیک ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ مہر بنس تاکہ یہ کل طلاق نہ دے. نیت یہ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر طلاق نصیب میں لکھی ہے تو کیا مہر طلاق روک دے گا؟ تو اپنے یہ جو غلط کنسپٹ ہیں، یہ جو ہمارے جو ذہنوں میں مغرب کی وجہ سے پڑ چکے، ہم نے ان کو نکالنا ہے. ہم نے شعوری مسلمان بننا ہے. دوسری چیز جہیز کا بہت زیادہ رواج ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا اگر ہم تاریخ کی طرف چلے جائیں تو جو جہیز ہے نا، جہیز کافر لوگ دیا کرتے تھے، ہندو جو ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے. کیوں؟ اس کے بعد ان کی بیٹیوں کا وہاں پر کوئی حق نہیں ہوتا. اس کے بعد جہیز دے کے وہ فارغ کر جاتے. اور جو مسلمان ہیں، اللہ نے تو بیٹیوں کا حق وراثت میں رکھا ہے نا، آپ وراثت سے حصہ لیں. اللہ نے آپ کو حصہ دیا ہے. ہم یہاں پہ آ کے بڑی بری بات کہہ دیتے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم خود اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں. نہیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ لیں. یہ آپ کو رب العالمین نے حق دیا ہے، یہ آپ لیں. لیکن وہ جو جہیز والا کنسپٹ ہے نا، وہ اسلام میں نہیں نظر آتا. جہیز تو ان کو دیا جاتا ہے جن کا پھر اس کے بعد کوئی حق ہی نہیں رہتا. تو آپ جو ماشاءاللہ سے جوان خواتین ہیں، جو آنے والی نسلیں، جو تو شادی شدہ ہیں ان کی تو چلے گزر گئی، باقی جو ابھی رہتے، آپ نے اسلام کے طریقے کو ہم نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے مہر باندھنا ہے تو پھر آپ زیور نہ اتنا لیں. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا. آپ ٹھیک ہے، آپ بولے زیور نہیں چاہیے، اتنے کپڑے نہیں چاہیے، بس ہم نے مہر لینا ہے. یا تو پھر اگر آپ وہ سارا لے رہے تو ادھر اس پہ ظلم نہ کرے بیچارے پہ. وہ اس کے بعد آپ کے ناز نخرے اٹھائے گا، یا جس کا قرض اٹھا کے اس نے آپ کو دیا ہوگا، بعد میں تو آپ نے معاف کرنا ہوتا. تو پہلے ہی اسلام کے مطابق چلتے. اس کے علاوہ جہیز کی ضد نہ کیا کریں. ایک دن میں مولانا صاحب کو سن رہی تھی تو بڑی پیاری انہوں نے بات بولی تھی. کہتے ایک میرے دوست نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے راول پنڈی آ کے کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ سفر میں نکلے تو نماز قصر ہو جاتی لیکن ایک حد ہوتی ہے. تو کہتے میں آپ کو شام کو جواب دوں گا. تو رات پڑ گئی. انہوں نے پھر مجھے کال کی. کہنے لگے آپ جواب تو بڑے جلدی دے دیتے، اس بار آپ نے بڑے لیٹ کر دیا. کہنے لگے جب سوال مشکل تھا مجھے سوچنا پڑا. کہتے پھر کیا کرے گی بیٹی؟ کہنے لگے اگر تو ابا جی بیٹی کو پکا پکا ہی رخصت کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کا اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے، پھر تو وہ قصر پڑے گی. لیکن اگر پکا نہیں رخصت کر رہے، اس کو وراثت میں سے حق دے رہے، پھر تو وہ پوری پڑے گی. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو مغرب کی چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار کیا ہوا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. اس کی حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، اس رکوع میں، ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا، آج بھی ڈسکس، اس پارہ نمبر 2 میں مجھے بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا چیز چھوڑی ہے جو بیان نہیں فرمائی؟ طلاق دینے کا طریقہ. طلاق دے دے تو عدت کیسے گزاریں، بیوی کے ساتھ آپ نے کیسا رہنا ہے، بیوی نے خاوند کے ساتھ کیسا رہنا ہے، حیض کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، چاند کے بارے میں. یہ سارے معاملات ہم آج کل شادیاں بھی کرتے ہیں تو ٹی وی کے مطابق، فلموں کے مطابق، طلاق بھی دیتے ہیں تو فلموں کے مطابق. وہ جیسے ہیرو آتا ہے اور ہیروئن کو ایک دم سے طلاق دے کے پڑے، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 100 بار طلاق، تمہیں 200 بار طلاق. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے.
میں نے اور آپ نے تو کسی کو طلاق نہیں دینی، نہ میرا اور آپ کا بس اپنے والدین پر چل سکتے، کیونکہ والد والد ہوتا ہے. ہم ان کو پیار سے نصیحت تو کر سکتے ہیں لیکن ڈنڈا لے کر نہیں چلا سکتے. نہ ہی آپ اپنے خامدوں پہ ڈنڈا چلا کے ان سے زبردستی عمل کروا سکتے ہیں. آپ ڈنڈا چلا کے کس کو عمل کروا سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو. یہ احکامات جو آپ یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی خامدہ کی سیرہ پر چاڑھنے ضرورت ہے کوئی نہیں. یہ سکھاتی ہے نا آج کل کی مائیں، خامدہ کی سیرہ پر چاڑھنے ضرورت نہیں. اس تڑی گل مننی تو بھی بجس تا نہیں مننا تو ضرورت نہیں ہونی اتنا بندے کی اپنی آنا مارے. یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا. تو پھر بیٹوں کو بھی سکھائے نا. جو آپ کے بیٹے کسی کی بیٹی بیاہ کر کے لائیں گے وہ بھی تو کسی نے ناز نخرو سے پالی ہوگی نا. پھر اسے بھی تو سکھائے نا کہ اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو. تو ضروری یہ ہے کہ قرآن کو کھولے میں اور آپ اس کے احکامات کو دیکھیں. اس میں رب العالمین مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا کرے؟ زندگی کا ہر طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور سکون اسی میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کر ان کو ضرور یہ پڑھائیں کہ بیٹا جی یہ زندگی جینے کے طریقے آپ نے اس کے مطابق جینا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے ہے رکوع نمبر 16 ہے. ٹاپک لکھیں اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا. دو چیزیں، جان اور مال سے جہاد کرنا اور قرض حسنہ دینا. قرض حسنہ کے بارے میں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی. رب العالمین بھی بار بار ذکر فرما رہے، ہم بھی بار بار ذکر کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ ہم نے اپنے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ تھے ہزاروں موت کے ڈر سے؟ تو فرمایا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں بے شک اللہ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ. اللہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے. کیا سوال ہو رہا ہے؟ کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسنہ؟ کون ہے جی؟ کون دے گا؟ اللہ سوال کر رہے، میں نہیں پوچھ رہی. کون دے گا؟ سارے کہے نا یا اللہ میں دوں گی، یا اللہ میں دوں گی آپ کو قرض حسنہ، میں نے دے رہا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجیے. آپ علیہ السلام نے دیا. فرمایا اللہ کے رسول میرا باغ ہے، اس میں کھجور کے درخت ہیں، میٹھا پانی ہے، بڑا فائدے کا باغ ہے، میں اسے اللہ کو قرض دیتا ہوں، قرض حسنہ. میں نے اس کو قرض دے دیا. اور اتنے خوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ بھاگتے ہوئے گئے باغ کی طرف، اور آپ علیہ السلام نے کبھی کبھار وہاں پہ جا کے آرام کیا کرتے تھے، اس کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے درختوں کی. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ جب گئے نا تو اس باغ میں ان کے بیوی اور بچے کھیل رہے تھے. حضرت ام دردہ رضی اللہ اور ان کے بچے فوراً سے فرمانے لگے یا ام دردہ، ایسے زور زور سے، اے ام دردہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے. فرمانے لگے کیا ہوا ابو دردہ؟ کہنے لگے میں نے نا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. تو بیوی اتنی خوش کہنے لگی ابو دردہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تجارت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، مجھ سے سوال کرے، آپ سے سوال کرے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. آپ میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنہ دے؟ اور پھر مزے کی بات بتاؤ، اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائیں گے. اور اس دن بڑی پیاری بات تھی، آپ کو بتاتے بتاتے میرے بھی دل پہ بڑی لگی تھی کہ جو ہے اللہ کا ہے. میں کس کی ہوں؟ اللہ کی. میرا مال کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کس کا ہے؟ میرا. تو میرا اللہ کا الگ الگ تھوڑا ہی ہوا، جو میرا ہے وہ سارا اللہ کا ہے. تو پھر اس پر اعتماد تو اتنا ہونا چاہیے کہ میں اپنا سارا اس کے حوالے کرتی ہوں. اللہ تو اپنا ہے نا. جب مجھے ضرورت ہوگی میں اس سے مانگوں گی، وہ مجھے دے دے گا. کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا، کوئی بے اعتمادی والی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ فلاں مال لے کر بھاگ جائے گا، اللہ واپس دے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ہم نے دینا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کو دے قرض حسنہ تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے میں بڑھاؤں گا اس کو
اور اللہ تنگ کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی وہ تنگی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی وہ فراخی بھی دیتا ہے. کبھی آپ کے بیگز بھرے ہوتے ہیں پیسوں کے، اور کبھی 10 روپے نہیں ہوتے پینسل لینے کے. ویسے آج کل میرے خیال سے 10 روپے کی بھی نہیں ملتی پینسل، ہے نا، مہنگی ہو گئی ہے، وہ بھی نہیں ہوتے، اور اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. بات یہ کہ جانا کس کی طرف ہے؟ اسی کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم ساری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال. اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھایا، جو اس نے پہنا، جو اس نے آگے بیچا. جو میں اور آپ جمع پونجیاں کرتے ہیں نا، یہ میرا اور آپ کا نہیں رہتا. فرض کریں میں اور آپ مر گئے، تو کیا ہمارے بچے وہ 1 1 روپیہ نکال کے میرا اور آپ کا نام لے لے کے صدقہ کریں گے یہ میری اماں کے لیے صدقہ کرنا؟ نہیں، وہ کہیں گے مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، میں وہ لے لیتا ہوں. ہم نے کتنا سے صدقے کیے، ہمارے بھی تو آبا و اجداد فوت ہوئے، ہم کون سا صدقہ کرتے جو ہمارا بھی صدقہ کیا جائے گا؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کو دے دیا کرے. اللہ بڑے ٹائم پہ جب آپ کو اشد ضرورت ہوگی اللہ آپ کو واپس کر دیں گے. فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعدی، کہ نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل کے بعد، موسیٰ کے بعد، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو تمہارے لیے ایک بادشاہ، ایک امیر، تاکہ لڑائی کریں اللہ کی راہ میں. نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو. وہ کہنے لگے نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور کیا لکھا ہوئے، اور اپنے بیٹوں سے، فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے. بہت کم تھے ان میں سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور کہا ان کو ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو امیر، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، اور ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں. نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. اور کہا انہیں ان کے نبی نے اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا، سکینت ہوگی اس میں تمہارے رب کی طرف سے، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو. یہ جو رکوع نمبر ہے 16، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ مشرک قوم نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، اور قبضہ کرنے والی جالوت کی قوم تھی، جالوت اس بادشاہ کا نام تھا. انہوں نے اس طرح کیا کہ جو تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ ایک صندوق تھا، اس صندوقچے میں بہت ساری ان کی تبرکات پڑی ہوئی تھی. تبرکات سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، تورات کی کتاب تھی، اسی طرح کی چند اور چیزیں تھیں. اور یہ بنی اسرائیل جب بھی کہیں جہاد کرنے کے لیے جاتے، جب بھی کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتے، تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی برکت سے ہم جیت جائیں گے، اور کوئی ان سے لیتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ جو مشرک قوم تھی وہ ان سے وہ تابوت سکینہ چھپا کر لے گئی. اب یہ جو تھے نا، ان کی رات کی نیندیں بھی اڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تابوت سکینہ ہم سے کیوں چلا گیا. بڑی کوشش کی انہوں نے، پھر اس دور کے جو نبی تھے نا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کریں، ہم اس کی حکمرانی میں، اس کے انڈر جا کے ہم جالوت کے لشکر سے جنگ کریں گے، ہم نے تابوت سکینہ بھی واپس لانا ہے، ہم نے ان کو شکست دینی ہے. پیغمبر نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے، جب تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم منہ پھیر کے بھاگ جاؤ. کہنے لگے نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں بھاگیں گے، ہم نے بالکل لڑنے کے لیے جانا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بہت نیک بندے تھے، طالوت نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا کہ یہ ہیں تم یہ تمہارے لشکر کے سپہ سالار ہیں، یا جو بھی کہہ لے آج کی زبان میں، آپ ان کو لے کے جائے تو جا کے آپ نے جنگ کرنی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے طالوت کو کیسے؟ طالوت کے پاس نہ مال ہے، یا کوئی امیر بندہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بڑے بنگلے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ایک تو یہ غریب گھرانے کا بندہ ہے، تو ہم اس کو کیسے اپنا حاکم مقرر کر سکتے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو، جس کو امیر مقرر کروں گا وہ تابوت سکینہ بھی اسی کو ملے گا، اور آئے گا کیسے؟ فرشتے لے کر آئیں گے، اور رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ حضرت طالوت تک پہنچایا، ان تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی مشکل سے مانے، اور حضرت طالوت ان کا لشکر لے کر نکلے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جالوت مشرک تھا، بڑا ظالم تھا، خیر نکلے۔ اگلے رکوع میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ اگلے اس رکوع کی چند آیات ہیں اس پارے میں، اور پھر انشاءاللہ تیسرے پارے میں یہ رکوع جا کے مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا فَصَّلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں میں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے پی لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، یعنی بھر لیا ایک چلو پانی کا بھرا اور اسے پی لیا، بس اس نے پی لیا، مگر جو باقی ہے نا انہوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ چند آدمیوں نے اس سے چلو بھر کے پانی پیا، اور باقی صاحب نے کیا کیا؟ باقی صاحب نے کہا کہ ہم خوب پانی پیتے، نہر ہمارے سامنے، ہم نے اس سے پانی پینا ہے، مگر چند آدمیوں نے ان سے نہیں پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب سامنے آگے جالوت اور اس کی فوجیں، انہوں نے دعا کیا کہ بہت پیاری دعا ہے، کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں ثابت قدم رکھیے اور جمائے رکھیے ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں کافر قوم پر۔ پس انہوں نے شکست دی انہیں جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داود کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرنا اللہ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے بچاؤ کرتا تو برباد ہو جاتی زمین، اور لیکن اللہ فضل و کرم کرنے والا ہے سارے جہانوں پر۔ آخری آیت بہت پیاری آیت ہے، دل کا آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پارہ نمبر 2 آپ کا مکمل ہوا الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ طالوت اور جالوت کا قصہ چل رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ جانے لگے حضرت طالوت کی سرپرستی میں، اب حضرت طالوت نے ان سے کہا، یہ بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو یہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے، ان سے کہا کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس میں پانی ہے۔ اب سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی ہوتا ہے، تو حضرت طالوت نے ان سے کہا کہ اس نہر سے تم نے پانی نہیں پینا، یہ ایک آزمائش ہے، تم نے پانی نہیں پینا۔ اب تم نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک چلو بھر تم نے پانی پینا، اس سے زیادہ کسی نے پانی نہیں پینا۔ اگر تم نے پانی پی لیا تو تم ہم میں سے نہیں رہو گے، تم ایمان والوں میں سے نہیں رہو گے۔ اب جب وہ نہر سامنے آئی، ان لوگوں نے پانی دیکھا، کچھ لوگ تھے، کچھ چند ایک لوگ بچے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا، باقی سارے اپنی پیاس بجھانے لگے، اور پھر وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اب یہ مزید تھوڑے سے بچ گئے جنہوں نے جالوت کے مقابلے کے لیے جانا تھا، باقی ہٹ گئے۔ پتہ ہے جب شروع میں بات ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، لوگ بڑے بھاگتے ہیں دین کی طرف، بہت بھاگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے، آخر میں بچتے وہی ہیں جو خالص ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ استقامت بڑی چیز ہے۔ اب یہ تھوڑے سے لوگ بچے، اب آپ ان کا ایمان دیکھیں، سبحان اللہ کس قدر خوبصورت ان کا ایمان تھا۔ یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے قالو، انہوں نے کہا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، کتنی پیاری بات لگی اللہ تعالیٰ کو ان کی، اللہ نے قرآن میں اتار دی، فرمایا قالو، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، بچے ہی تھوڑے سے تھے، کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، پھر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے قال الذین، کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، یظنون انہم ملاق اللہ، کہ جن کو یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، جن کو یقین ہوتا ہے نا کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، پھر انہیں موت کا ڈر نہیں لگا کرتا، پھر انہیں کوئی مشکل نہیں لگا کرتی، پھر انہیں دین کا راستہ مشکل نہیں لگتا، پھر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس موت کے بعد آسانیاں ہی ہیں۔ اب انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، تو اب خود ہی کہنے لگے ہاں ہم تعداد میں تو کم ہیں، ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہے، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی بار اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں، چھوٹے لوگ، کم لوگ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے۔ جالوت کا لشکر بڑا ہے، جالوت ظالم ہے، تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ کون ہے، رب العالمین کی ذات ہے۔ اب یہ جب یہ جانے لگے، اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کرنے لگے، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اکثر لوگ کہتے تھے جب فلسطین کے مجاہدین نے، ابھی کی بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جہاد شروع کیا، تو اکثر لوگ کہتے تھے ہے کہ کیا لگنا سدا آپت ہے نا سے، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، تو پھر کیا چیز تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایسے ہی پنگا لیا؟ کہتے تھے نا کہ نہیں کہا، کہتے تھے، ہمارے گھروں میں بھی اکثر لوگوں نے کہا، ایسا ہی ہے نا، کیا پتا شاید کبھی کبھی آپ لوگوں کے بھی دل میں محسوس ہوا کہ ہائے میں انہیں کہنے پنگا نہیں تھا بچے کی مارا نے، ایسا ہی ہے نا، یہی تھا ان کے اندر، یہ والی طاقت ہے، یہ جو میں اور آپ ابھی پڑھ رہے، میں اور آپ صرف پڑھ رہے، انہوں نے عمل کیا ہے۔ انہیں کیا فکر یار، انہیں تو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جو پیچھے پڑھا نا قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب بھی فلسطین کے مجاہدین کا یہ قصہ، یہ جو ہم آیات پڑھ رہی ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ سیم انہیں کے لیے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے گھر تباہ ہو رہے، ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، کیا؟ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ چیزیں کم میں فی اتیم، کتنی ہی کم جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہے۔ سوچیں اگر وہ بھی ہماری طرح صرف سونا اٹھنا جاگنا انہی چیزوں پہ پڑے رہتے، تو کیا دین کیسے غالب آئے؟ پھر یہ وہ طاقت ہے ان کے اندر، یہ جو ان آیات میں مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، اور اسی طاقت کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ یہ انہوں نے بھی دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور سبحان اللہ، میں ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس کا گھر بار سب تباہ، اور اس کی زبان پر آیات تھی، کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بہت اچھے سے میں نے اس دن آپ کو سمجھائی تھی آیات، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور ماشاءاللہ سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور جب ان کی زبانوں سے قرآن جاری ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں آتا وہ، کیوں؟ انہیں شعور ہے، انہیں اس قرآن کی سمجھ ہے، یہ طاقت ہے جو ابھارتی ہے۔ یہی طاقت تھی کہ بدر کے مقام پر 313 صحابہ 1000 پر غالب آ گئے۔ آج اس طاقت کے ہمیں بس دنیاوی نقصانات نظر آ رہے ہوتے، وہ فلاں طاقتور ہو تو کیسے، نہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں یقین ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا، وہ دنیاوی طاقتوں کو نہیں دیکھا کرتے، انہوں نے کسی اور چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا بھی ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دین اسلام کے لیے جتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہو، ہمارا ایسا کامل یقین ہو، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے مال کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی آپ نے، ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی، ان کا یقین تھا، رب العالمین نے ان کو فتح دے دی۔ ہوا صرف اتنا کہ یہ جالوت مقابلے کے لیے آیا، یہ جو لشکر گیا تھا، اس میں صرف ایک نوجوان بچہ تھا، ان کے پاس وہ نہیں ہوتی گلیل سی جس کے ساتھ وہ شکار کیے جاتے، انہوں نے اس میں پتھر ڈالا،
وہ مارا، جالوت کو جا کے لگا اتنا طاقتور، وہیں پہ مر گیا. زیادہ مقابلہ ہی نہیں کرنا پڑا ان کو، کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. یہ اللہ کی غائبانہ مدد ہوتی ہے. جب وہ مر گیا، اب جو حضرت طالوت تھے وہ تو اس نوجوان پر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پہلے کہا تھا جس نے جالوت کو مارا اس کی شادی میں اپنی بیٹی سے کروں گا. ٹھیک ہے. اور نوجوان، خیر وہ بڑے پیارے نوجوان تھے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ کام سے.